یہ 3 ٹریک ہے پیدل چلنے والوں کے لیے. اس کے علاوہ 3 ٹریک ویسے بھی ہیں حج کے سفر کے لیے، جس پہ ہماری گاڑی جا رہی ہے، دوسرا ٹرین، اور تیسرا جو ہے یہ پیدل چلنے والوں کے لیے. تو جب خلیفہ ہارون رشید کی شادی ہوگی ملکہ زبیدہ سے، تو انہوں نے وہ جو نہر بنوائی تھی وہ ملکہ زبیدہ کو حق مہر میں دی. تو ملکہ زبیدہ نے وہ نہر جو ہے وہ رب کی راہ میں وقف کر دی. اسی نسبت سے اس نہر کو نہر زبیدہ کہا جاتا ہے. اس کا نام نہر زبیدہ اسی لیے رکھا گیا ہے. اب بھائی صاحبان بعد میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس میں پانی کے جو مسائل ہیں ان پہ قابو پا لیا گیا، کیونکہ مکہ کی سرزمین میں بلکہ سعودیہ میں زمینی پانی نہیں نکلتا جیسے ہمارے ممالک میں زمین سے پانی نکلتا ہے. یہاں پہ سوائے ایک آب زمزم کے اور کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جو زمین سے پانی نکل سکے. تو یہ لوگ سمندر کا پانی ہلاتے ہیں، اس کو صاف کرتے ہیں، فلٹر کرتے ہیں. ہمارے ہوٹلوں میں یہ جو ہم کپڑے وغیرہ دھونے کے لیے، نہانے کے لیے جو استعمال کرتے ہیں پانی، وہ سمندری پانی ہوتا ہے جو صاف کرنے کے بعد ہوٹل میں بڑے بڑے ٹینک رکھے ہوئے ہیں، اور ہر ہوٹل کے نیچے ایک بڑا کھدان بنا ہوا ہے جس میں وہ پانی بھرا جاتا ہے اور بعد میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. یہ جو پینے کے لیے ہم پانی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کوشش کریں یہ آب زمزم جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے پھر مقدر کی بات ہے. تو یہ چیزیں انسان کو یہاں پہ جو ہے وہ کھینچ کے لاتی ہیں، اور یہ 2 ہی تحفے ہیں. اگر ہم اپنے ملک کے لیے لے کر جائیں تو باقی ساری چیزیں باہر سے مل جاتی ہیں، ہمیں اپنے ممالک سے چیزیں مل جاتی ہیں. ایک اجوا کھجور نہیں ملتی، بغیر گٹلی کے جو کھجور ہے وہ نہیں ملتی، آب زمزم نہیں ملتی. یہ جو نایاب چیزیں، کھجوریں بھی آپ کو اپنے ملک میں مل جائیں گی، وہاں پہ کاشت کرتے ہیں لوگ ملک کے کسی حصے میں، لیکن جس میں گٹلی ہے وہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ملے گی سوائے مدینہ شریف میں. میں انشاءاللہ وہ بھی بتاتا ہوں کہ اس کو گٹلی کیوں نہیں ہے. تو آئی صاحبان، ملکہ زبیدہ نے یہ نہر وقف کی. اب اس نہر میں پانی نہیں ہے، اس کے اثرات باقی ہیں. اس نہر کے اثرات باقی ہیں. جب میں آپ کو بولوں گا، آپ نے ادھر والے لوگوں نے ادھر باہر دیکھنا ہے، ادھر والوں نے ادھر دیکھنا ہے. ابھی ہم اس راستے کے بالکل اوپر سے گزریں گے جس راستے پر پیدل حاجی حج کرتے ہیں. آپ میں سے حج کس نے کیا ہوا ہے انہیں پتا ہوگا. شکر الحمدللہ میں نے بھی اس سال حج کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا بڑا کروڑواں شکر ہے، رب کی ذات نے مجھے میری اوقات سے زیادہ دی ہے. ایسے مان میں نے پیدل چل کے، یہ میری زندگی کی خواہش تھی، شوق تھا کہ میں پیدل چل کے حج کروں گا. تو میں نے مکہ سے عرفات سے مزدلفہ سے جمرات سے دوبارہ مکہ، طواف زیارہ، پھر اس کے بعد جو ہے وہ صحیح کی، پھر دوبارہ جو ہے واپس مینا میں آئے. تو ایسے مان یہ ٹوٹل جو ڈسٹنس ہے آج کا، یہ ٹوٹل جو فاصلہ ہے یہ 56 کلومیٹر ہے. یہ ٹوٹل فاصلہ پیدل 56 کلومیٹر بنتا ہے. مجھے اس لیے پتا ہے کہ جب میں حج کر رہا تھا، پیدل چل رہا تھا، تو مختلف مقامات کے اوپر بورڈ لکھے ہوئے تھے کہ اگلا مقام اتنے کلومیٹر ہے. اس 56 کلومیٹر میں طواف زیارہ اور صحیح نہیں ہے، یعنی طواف کرنا اور صحیح کرنا اس میں نہیں ہے، یہ اس کے علیحدہ ہے. اور یقین جانے مجھے نہیں معلوم ہوا کہ میں نے اتنا سفر طے کیا. مجھے کیا کسی کو بھی نہیں معلوم ہوتا، کیونکہ سبھی ایک ہی لباس میں، ایک ہی جو ہے وہ زبان کے اوپر ایک ہی کلمات، رب کی جو ہے وہ بارگاہ میں اپنے آپ کو رب کی یاد میں مشغول رکھتے ہوئے لوگ چل رہے ہوتے ہیں بڑے خوبصورتی انداز میں. جو ہے وہ ایسے محسوس ہو رہا ہوتا ہے جیسے پانی کے اوپر ہوا کھیل رہی ہے. سبھی نے احرام پہنا ہوتا ہے، کوئی جو ہے وہ دوسرا بندہ دوسرے لباس والا نہیں ہوتا. تو بھائی صاحبان، آگے ہم جو ہے وہ نہر زبیدہ آنے والی ہے. یہاں پہ آئیے، ہماری گاڑی اس کے ساتھ ساتھ چلے گی نہر زبیدہ کی. یہ پہاڑ کے ساتھ ساتھ مڑتی جاتی ہے. ان کو جو بنانے والے ہیں وہ مصر کے لوگ تھے. مصر کے لوگوں نے اس کو جو ہے وہ بنایا تھا، اور اس کی بناوٹ اس طرح کی ہے کہ مکہ شریف میں اس کے جو اضافی پانی بچ جاتا تھا، جیسے دریا ندی نالوں کا جو ہے وہ نظام ہے کہ جو اضافی پانی بچ جاتا ہے وہ سمندر میں جا کے گرتا ہے. تو ایسا بات، اس کا جو اضافی پانی ہوتا تھا وہ سمندر میں نہیں گرتا تھا. جا کے نہر زبیدہ کا اضافی پانی سمندر میں نہیں گرتا تھا. آج تک اس نہر کا پتہ نہیں چلا کہ یہ کس پہاڑ سے نکلی ہے، پانی کہاں سے آیا. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو معلوم ہے کہ یہ کہاں سے آئی ہے، کہاں جاتی ہے. تو ایسے بات، یہ اس کا جو اضافی پانی ہوتا تھا، جب یہ مکہ شریف پہنچتا تھا پانی، تو اس سے واپس چلنا شروع ہو جاتا تھا. یعنی اس کو بنایا اس انداز میں کیا تھا کہ یہ پانی کہیں ایک جگہ پہ کھڑا نہیں ہوتا تھا،
پانی اس میں چلتا ہی رہتا تھا، دوبارہ واپس یہ پہاڑوں کے اندر جو ہے وہ گم ہو جاتی تھی۔ مکہ شریف کے اندر جو اس کی لمبائی ہے وہ 32 کلومیٹر ہے، اس کی چوڑائی 5 فٹ ہے زیادہ سے زیادہ، اور کم سے کم 4.6 فٹ ہے۔ ایسا بات یہ ملکہ زبیدہ نے بنوائی نہیں تھی، ملکہ زبیدہ کے نام پر بنوائی گئی تھی، اسی لیے اس کو نہر زبیدہ کہا جاتا ہے۔ بعد میں جب ان کو جو ہے وہ حق مہر میں ملی تو انہوں نے یہ نہر جو ہے وہ رب کی راہ میں وقف کر دی۔ یہ آپ کے سیدھے ہاتھ آئے گی تھوڑی دور جا کر، یہ جو آپ کو سامنے پہاڑ دکھائی دے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ چلے گی، یہ پیچھے جو سامنے بڑے پہاڑ ہیں ان میں سے نکل کے آ رہی ہے، آپ کے سیدھے ہاتھ ہوگی یہ نہر ملکہ زبیدہ۔ ایسا بات آب زمزم سوائے مکہ شریف سے کہیں سے بھی نہیں نکل سکتا اور نہ نکلا، کیوں؟ کیونکہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ یہ سب لوگوں کو ہمیں پتا ہے کہ آب زمزم کیسے وجود میں آیا، کس طرح آیا۔ اس کے علاوہ مدینہ شریف میں صرف وہ کھجور ہے جس میں گٹلی نہیں ہے، اس کے علاوہ دنیا میں اور کہیں کوئی کھجور کا درخت نہیں ہے جس میں گٹلی نہ ہو۔ آپ کے سیدھے ہاتھ اب نہر زبیدہ آنے والی ہے، یہ جو آپ کو سفید دیوار دکھائی دے رہی ہے، آپ کے سیدھے ہاتھ یہ سفید دیوار دکھائی دے رہی ہے، یہ ہے جی نہر زبیدہ۔ یہ اس کے اثرات باقی ہیں، اب اس میں پانی نہیں ہے کیونکہ بعد میں پانی کی قلت پہ قابو پا لیا گیا، پانی کے مسائل کو حل کر لیا گیا اور آہستہ آہستہ اس میں سے پانی خشک ہو گیا۔ اب اس میں پانی نہیں ہے، بس اور بس اس کے اثرات باقی ہیں۔ ایسا بات ایک کافر کہنے لگا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اے محمد میں تجھ پہ ایمان لے آؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں یہ کھجوریں لگاؤں، صبح یہ کھجور کا درخت بن جائے، اس گٹلی کا درخت بن جائے، اس کے اوپر پھل لگ جائے، اپنے ہاتھ سے پھل اتار کے کھاؤں اور میں جو ہے وہ ایمان لے آؤں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم